بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسی ہیں آپ؟ میرا آج کا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، اسلامک پروویژنز آف 1973 کانسٹیٹیوشن۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1973 کے آئین کی اسلامی بنیاد ہے۔ اس کو 1985 میں آئین کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ تو اس آئین میں ان تمام اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا جو پہلے دساتیر میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مزید اسلامی دفعات کا اضافہ کیا گیا، اس لیے یہ آئین زیادہ اسلامی ہے۔ اس آئین میں اسلامائزیشن کا دور بھی آتا ہے، جس کے تحت ملک کے بہت سارے قوانین، اصول و ضوابط کو اسلامی بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو سب سے پہلے اس آئین میں جو بات شامل کی گئی تھی وہ تھا سوورینٹی آف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یہ تو آپ جانتی ہیں کہ 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا اور 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اقتدار اعلیٰ اسی کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ دس از کالڈ اسلامک ڈیموکریسی۔ ملک کا سرکاری مذہب جو تھا وہ اسلام ہے، یعنی اسٹیٹ ریلیجن اسلام۔ آئین میں یہ بات درج کر دی گئی کہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ اس بات کو پہلی بار آئین میں تحفظ دیا گیا۔ ملک کا نیم آف دی کنٹری اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ جو پریویس کانسٹیٹیوشنز تھے ان میں بھی یہی نام تھا۔ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آئین کے تحت اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا۔ ان پر یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی کہ ان کا نظریہ اسلام پر پختہ ایمان ہو، جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ دونوں اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے وقت اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ توحید اور ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ اس آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس کے تحت وہ توحید، رسالت، قیامت اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے گا۔ یہ بات لازمی تھی۔ اسلامی قانون سازی ملک میں ہوگی، اسلامک لیجسلیشن۔ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہو۔ اسلامی اصولوں کی پیروی کی جائے گی۔ اسلامک پرنسپل جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ اسلامک پرنسپل بچوں کیا ہے؟ جس کے تحت کوئی ملک ایک فلاحی ریاست بنتا ہے، وہ ہیں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف۔ ان اصولوں پر مبنی جو معاشرہ اور ریاست ہوتی ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ان اصولوں کو اپنایا، انہوں نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کیں اور اپنی شہریوں کو فلاحی ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس آئین کے تحت اسلامی طرز زندگی کو اپنایا جائے گا، اور ایسا ہی ہے، اسلامک وے آف لائف۔ ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ملک میں جو تھرڈ مارشل لا تھا وہ 1977 میں لگا، اور وہ جو تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف ضیاء الحق نے یہ مارشل لا ملک میں لگایا تھا۔ لہٰذا ان کے دور میں 1985 میں جو تھا وہ 8ویں ترمیم آئی، اور یہ وہ دور تھا یعنی جس میں اسلام کے اصولوں کو اپنانے میں بہت کام کیا اور جس کو اسلامائزیشن کا نام دیا گیا۔ تو اسلامی اصولوں کو اپنایا گیا، یعنی اسلامک وے آف لائف۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ٹیچنگ کے لیے بہت اہتمام کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسلامک ایجوکیشن اور پاکستان اسٹڈیز کو انٹرمیڈیٹ اور ہائر لیول پر جو تھا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔
سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز، عصمت فروشی، جوا، غیر اخلاقی لٹریچر کی اشاعت اور اس کی فروخت پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ طبی مقاصد اور غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے علاوہ شراب نوشی پر پابندی ہوگی۔ نیز ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ اسلامی ادارے جو تھے وہ قائم کیے گئے، اسلامک انسٹیٹیوشنز۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو آپ کا ٹاپک ہے اسلامک پروویژنس کا، یہ بہت اہم ہے، اکثر امتحان میں اس کا کویسچن آتا ہے۔ حکومت زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور اوقاف و مساجد کو صحیح خطوط پر منظم کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آئین کی رہنما پالیسی کے اصولوں میں شامل کی گئی۔ عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ عربک ایجوکیشن، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس کی ترویج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ قرآن پاک کی صحیح طباعت کے لیے جو ہے وہ اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا، یعنی اس کی اشاعت میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ کریکٹ پبلیکیشن آف قرآن کے لیے کوششیں کی گئیں۔ اسلامی نظریے کا تحفظ، یہ مقصد تھا ایک، کیونکہ اس مقصد کے تحت مسلمانوں نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، تو اس کی پروٹیکشن، اسلامی آئیڈیالوجی کی پروٹیکشن جو تھی وہ ہماری قوم اور ہمارے جو نمائندے تھے ان کا اولین فرض تھا۔ آئین میں صدر، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدیداران، ممبران پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران، گورنر، چیف منسٹرز اور وفاقی اور صوبائی وزراء وغیرہ سب کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ اپنا اوتھ لیتے وقت اس بات کا عہد کریں گے کہ وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے مکمل جد و جہد کریں گے۔ یونٹی آف مسلم ورلڈ، جس طرح سے بچوں ایک انسان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، اسے خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتی، اسے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا پڑتے ہیں تاکہ اس کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرے اور اپنے ملک کو وہ ایک فلاحی ریاست بنا سکیں۔ تو اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان اسلامی اخوت کی بنیاد پر مسلم دنیا سے اچھے تعلقات استوار کرے گا، کیونکہ پاکستان خود اسلامی نظریے کی بنا پر وجود میں آیا۔ بین الاقوامی کنٹروورسیز کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، بین الاقوامی امن سلامتی کے قیام کے لیے جد و جہد کی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جس کے اراکین کی تعداد 8 سے 20 تک متعین کی گئی ہے، جو اسلامی فقہ، معیشت اور سیاست کے ماہرین پر مبنی ہوگی۔ یہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں صدر اور قانون ساز اداروں کی رہنمائی کریں گے اور موجودہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کا کام بھی کونسل کے سپرد ہے۔ تو بچوں، یہ 1973 کے آئین کی اسلامک پروویژنس تھیں جو ہمارے آئین میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ برطانیہ کے آئین میں جو حیثیت میگنا کارٹا کی ہے، ہمارے آئین میں وہ حیثیت قرارداد مقاصد یعنی اسلامک پروویژنس کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ملک اسلامی نظریہ حیات کا ضامن ہے۔ تو اب تک آپ نے جتنے بھی ٹاپک پڑھے ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کریں اور رجسٹر پر لکھنا شروع کریں۔ جیسے ہی کالج کھلیں گے آپ کے پیپر ہوں گے اور میں یہ آپ کی ساری اسائنمنٹس جو ہیں وہ چیک کروں گی اور ان کے بھی مارکس جو ہیں وہ لگیں گے۔ تھینک یو۔